یہ بھائی نے ایک کویسچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات کوئی دکان پہ جاتے ہیں سیلون وغیرہ میں، وہاں لڑکیوں کی پکچرز یا لڑکوں کی لگی ہوتی ہیں، اسی طرح کپڑوں کی دکان میں، تو کیا ایسی تصاویر کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، حکم تو مطلقاً ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو گھر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کی شاپس تو تھی نہیں، تو حکم عام ہونا چاہیے کہ اصل گھر نہیں ہے، اصل چیز تعظیم کے ساتھ تصویر ہے، کہ نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں کتا حالت جنابت میں کوئی شخص اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اس حدیث کے عموم کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دکان میں بھی ایسا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ویرانی چھا جائے گی، ایک بھی گاہک نہیں آئے گا، گلہ خالی رہے گا۔ کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا اگر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہماری تو اتنی دکان چلتی ہے، کچھ امتحان نہیں۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ بعض اوقات انسان ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کو دنیا کے اندر نعمتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن آخرت میں احتساب سخت ہوتا ہے۔ اس لیے جو شرعی تعلیمات ہیں ان کو اس طرح کی فزیکلی ریزلٹس کے اوپر، فزیکلی چیزوں کے اوپر، صورتوں پر پرکھ کر جائز یا ناجائز یا صحیح غلط کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، اور میرے خیال میں بظاہر اگر دیکھا جائے تو مسلمان سے زیادہ دنیاوی ظاہری نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ حسن و جمال دیکھیں، قد کاٹ دیکھیں، طاقت دیکھیں، دنیاوی ترقیاں دیکھیں، ان کے پاس زیادہ نظر آئیں گی، تو کیا مطلب وہ جائز اور حق پر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اجتناب ہی کرنا چاہیے، سب سے بیسٹ ہے۔ اور صرف بالوں کی پکچر لگا لیں، منہ کی لگانا کوئی ضروری کوئی ہوتا ہے؟ تو اس لیے اسی طریقے سے یہ جو بعض دیکھیں ڈیمیز ہوتی ہیں، ان کے چہرے بالکل نہیں ہوتے، اور اس میں عورتوں کے سوٹ وغیرہ پہنا کے ساڑی وغیرہ اور برائڈل کے سوٹس لگے ہوتے ہیں، اس میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شکل سے ہی کوئی بکتی ہے چیز۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس طرح اپنے دکان میں کرتا ہے تو حکم تو یہ ہوگا، لیکن آپ اس میں خریداری کر سکتے ہیں، منع نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور قرض لے کر ہم نے اکثر جو ہے وہ بیج وغیرہ یا دیگر معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں، یعنی عشر بنے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، وہ دیکھا یہ جائے گا۔ ویسے تو عشر کے اندر جب اتنا آپ کے اوپر قرضہ ہے کہ دینے کے بعد آپ کا بہت ہی کم بچتا ہے جو آپ کے ضروریات زندگی کے لیے ہی پورا ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ یعنی عشر وغیرہ نہیں ہوگا، اور اگر کافی بچتی ہے پیداوار تو پھر آپ کو عشر نکالنا ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی وہ حاملہ ہوں، تو کیا وہ قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یہ آپ نے بڑا عجیب کویسچن کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ جا کر وہاں عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، صرف ایصال ثواب ہی مقصود ہو اور کچھ بھی نہ ہو، تو پھر اس کے استحباب کا حکم ہوتا ہے۔ اور مستحب کام کے لیے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اب گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھ دیں بس ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی عورت جیسے قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہیں، وہ چلی گئی ہیں قبروں پر، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جس عورت کے اوپر جس کو منع کیا گیا ہے کہ قبرستان میں نہ آئیں، وہ اس صورت میں ہے کہ عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلیں، راستہ پر امن نہ ہو، یا قبرستان میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، یا پھر قبور پہ جا کے عورتیں جزع اور فضع کریں گی، روئیں گی، پیٹیں گی، بے ادبی کریں گی، یا وہاں پر ان کی عزت وغیرہ کے معاملات جیسے بہت بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں سنسان ہوتے ہیں، اس صورت میں تو اجتناب کا وجوبی حکم دیا جائے گا کہ بالکل نہ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور یہ جو اب آپ نے پوچھا کہ حاملہ عورت جا سکتی ہے کہ نہیں، تو آپ نے شاید یہ اس وجہ سے پوچھا ہے کہ اس کے حمل پہ کوئی منفی اثر تو مرتب نہیں ہوگا، تو اس طرح کی کوئی باتیں کچھ بھی شریعت میں نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی بنائے ہوئے خوف اور باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے حاملہ بچی کو کسی بیوہ کے پاس نہیں جانے دیتے، یا کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کے پاس نہیں جانے دیتے کہ وہاں نہ جانا، اس کے بچے نہیں ہوتے۔ اتنی احمقانہ اور مطلب غیر شرعی یہ بات ہے، کچھ انتہا نہیں۔ یعنی کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ چونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں اس لیے ایک حاملہ بچی کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا، گویا کہ یہ تصور ہے کہ یہ اس عورت ایک نحوست ہے جس کا اثر اس حاملہ بچی تک پہنچ سکتا ہے، جو انتہائی خلاف شرع چیز ہے۔ اور اس صورت میں اس کی کتنی دل آزاری ہوگی۔ اور اس طرح جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں ہیں جو بہت مطلب یہ کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کو غیوبات پتہ چل گئے ہیں، یا بہت بڑی یہ مطلب یہ کہ کانٹیکٹ ملانے والی ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ ان کو حکمتیں پتہ ہیں، وہ اس گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتی ہیں۔
اس طرح کی دقیانوسی باتوں کا بالکل خیال نہ کیا جائے، بلکہ ان پہ عمل کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ گھر پہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ کھیل سکتے ہیں۔ یہ چوسر جو ہے نا، یہ تو اس کے بہت سارے تراجم ہوتے ہیں، شطرنج کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور یہ غالباً اس کے اوپر شطرنج کے اوپر اس کا اطلاق کرنا زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ وہ اتنا طویل چلتا ہے کہ کئی گھنٹے تک اس میں انسان لگا رہتا ہے، اور پھر بادشاہ کو مار دیا، فلاں مار دیا، یوں کرتے رہتے ہیں اور لمبا ٹائم نکلتا ہے۔ لیکن لوڈو جو ہے یہ تو بہت مختصر وقت کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گیم مباح ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ ایک تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس کو عادتاً نہ کھیلا جائے ڈیلی، کیونکہ عادتاً کھیلیں گے تو پھر اس میں ضرور وقت قاضی، اور بہت زیادہ لمبا نہ کھیلا جائے، ایک دو لوڈو کھیل لی بس ختم بات، ایک دو گیم کھیل لیے۔ اور اسی طرح اس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہار جاتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کینہ بیٹھ جاتا ہے دلوں کے اندر کہ اگر بیوی نے شوہر کی گوٹ پیٹ دی تو شوہر ناراض ہو گیا، اور پھر یہ ناراضگی بعد میں بھی رہتی ہے۔ جو اپنے باطن پر اتنے کنٹرول نہ رکھنے والے افراد ہوں، ان کے لیے تو نہ کھیلنا بہتر ہوتا ہے، اور پھر اس میں مذاق اڑانا ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں، جو ہار جاتا ہے تالیاں بجتی ہیں جی۔ اسی طرح اس میں شرط وغیرہ لگا کر نہ کھیلا جائے۔ ان قیودات کا اگر لحاظ کیا جائے، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ ذہنی لحاظ سے بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ دینی کام کے لیے یا اور دنیاوی کاموں کے لیے تھوڑا سا فریش ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کہ چلو تھوڑی سی مجھے تفریح حاصل ہو جائے، میری طبیعت بحال ہو جائے، پھر میں کام کر لوں گا، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ بچی نے کویسچن کیا کہ ان کی والدہ 18-19 سال سے بستر پر ہیں اور یہ بچیاں خدمت کر رہی ہیں، تو اب یہ صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ان کے ناخن بھی کاٹتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کا کیا حکم شرع ہوگا، کہ کیا وہ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں دعا دیتا ہوں آپ کو جو خدمت پر مامور ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ جنت حاصل کر رہے ہیں۔ جو بھی ایسا ہے جو کسی بیمار کی مسلسل تیمارداری پر ہے، یہ ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ میری بات کہنا بہت آسان ہے، یقیناً رات دن مکمل طور پہ توجہ رکھنا، اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے ان کے پاس رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ غیر موجودگی میں کوئی ضرورت ہو جائے، اور بہت سارے خیال رکھنے پڑتے ہیں، ایک آزمائش والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ایسے لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ بڑے حوصلے کے ساتھ کریں کام۔ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہونا، بڑبڑ کرنا، ان کے اوپر اٹیک کرنا، طنز کرنا، معاذ اللہ اس طرح کے جملے ان کے کانوں تک پہنچانا، پتہ نہیں کب مریں گی یہ، معاذ اللہ ایسا نہ کریں، ورنہ محنت بھی کریں گے اور ثواب ضائع ہوگا۔ زبان بند، دل کو پرسکون رکھیں، ہر خدمت کے اوپر یہ تصور رکھیں کہ جنت کے آپ کے اتنے درجے آپ کو ملیں گے کہ جب آپ انشاءاللہ میدان محشر میں پہنچیں گے اور آپ نے اخلاص سے اللہ کی رضا کی خاطر اگر خدمت کی ہے، تو آپ تمنا کریں گے کاش میں 100 سال اور خدمت کر لیتا یا کر لیتی، تاکہ اتنے بڑے بڑے مزید انعامات مل جاتے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر جو ایوائڈ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، تم کر دو اور خود نکل جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی پرسکون لائف اختیار کر لی ہے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی کے اوپر ماں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، والد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، باقی سب اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ میدان محشر میں انتہائی پچھتائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں عافیت سے، آرام اور سکون سے رہنے والے جب دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو ملنے والے انعامات دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم بھی ایسا انعام پا لیتے۔ اس لیے ایسا نہ کریں، اور میں بچی سے گزارش کرتا ہوں بیٹا بڑی اچھی خدمت کریں امی کی، اور درجات بلند کریں۔ اچھا، اب جو یہ ناخن اگر کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کوئی ایسا لیکوڈ، کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں اگر ڈپ کریں ناخن تو نرم پڑ جائیں، پھر کاٹنے میں بڑی آسانی ہو، تو وہ طریقہ کار آپ اختیار کر لیں۔ لیکن حتی الامکان اگر والدہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تو کیا وہ بیچاری کھو جائیں گی، تو اس کو اسی طرح بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر ان کو بہت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ جو ستر کے مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ مطلب اب آپ کو والدہ کی صفائی وغیرہ کرنی ہوگی، ستر تو کھلتا ہی کھلتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے ان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، جیسے کسی کریم وغیرہ کا استعمال، اس سے الرجی بھی نہ ہو اور کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو، تو اس کو یوز کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو پھر ایسی چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ ایک ہی بہن نے فرمایا، انہوں نے بچی نے پوچھا کہ ان کی کوئی رشتہ دار ہیں، ان کی عادت پہلے 8 دن حیض کی تھی، پھر کئی مہینے بند رہا، اس کے بعد جب آیا تو اب 3 دن آ کر بند ہو گیا ہے، تو کیا کریں، وہ نماز کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں جب ایک مہینہ مثلا 8 دن آیا، پھر اگلے مہینے 10 دن سے کم کے اندر، لیکن اس کے علاوہ ہوا، مثلا 8 دن آیا تھا، اب 3 دن آ کے بند ہو گیا، یا 7 دن آ کر بند ہو گیا. پہلے تو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ 8 دن تھا، اب 9 دن آیا، تو کہیں گے کہ عادت بدل گئی. ٹھیک ہے نا. اور اگر فرض کر لیں کہ عادت سے پہلے بند ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ 3 دن میں جیسے آپ نے بتایا بند ہوا، اور پورا دن خالی گزر گیا، تو یہ غسل کر کے نماز اسٹارٹ کر لیں. جسمانی تعلق شوہر سے نہیں قائم کریں گی، لیکن نماز اسٹارٹ کر لیں. اگر بعد میں آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں آیا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کی عادت تبدیل ہو گئی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے کالج میں فریشر پارٹی کے نام سے ایک پارٹی ہوتی ہے، اور اس کے شروع سے پہلے کچھ کفریہ قسم کے گانے گائے جاتے ہیں، اور کچھ بت وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، ان پہ پھول بھی چڑھایا جاتا ہے، دیا وغیرہ جلایا جاتا ہے وہاں پر. پھر پارٹی کے دوران بھی خوب ناچ گانے اچھی طریقے سے ہوتے ہیں سب کچھ. اب جو ہم سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سے جبراً اس کا چندہ لیا جاتا ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ چندہ کس کام میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن جبراً پیسے لیے جاتے ہیں. تو دینے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا اس پہ کوئی حکم کفر وغیرہ لگے گا یا نہیں؟ دیکھیں ایسی کفریہ چیزیں جو کسی دوسرے مذہب کی مذہبی علامات ہوں، ان کو اختیار کرنا، ان کے اندر شرکت کرنا، ان کو پسند کرنا، یہ مذہب اسلام نے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں مالی تعاون کرنا بھی منع ہوگا. اس لیے اصلاً تو یہی ہے کہ آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپ کا علاقہ ہے، کوئی ایسا ماحول ہے اطراف میں کہ اگر ہم اس میں تعاون نہیں کرتے، اس جبرن کے مقابلے میں ہم بھی ذرا اکڑ جاتے ہیں اور جبر کرتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے آگے چل کر کچھ نقصان ہو جاتا ہے، چاہے وہ نمبروں میں کمی کے ذریعے ہو، چاہے وہ جانی نقصان کا خوف ہو، عزت کا خوف ہو، ایسی صورت میں دل میں کراہت رکھ کے آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ کی انشاءاللہ آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے. گویا کہ اگر کوئی نقصان وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر ایسے معاملات ہیں تو اپنی جان بچانے کی نیت سے انسان ایسا کر سکتا ہے، یا بڑے نقصان سے بچنے کی نیت سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دل میں ناپسندیدگی موجود ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے کہا، جس نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہوگی، اگلا یہ بتاتا ہے کہ میری ماں نے کہا میں مر جاؤں گی تو اس لڑکی کو طلاق دے دے. تو میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں. کہتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ کیا حلالہ کے علاوہ کوئی ملنے کا طریقہ ہے؟ تو ایسے تمام کمزور عشاقان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ میں ہمت ہی نہیں ہے تو خدارہ ایسے قدم نہ اٹھائیں. آپ نے پہلے کسی کی بچی کی زندگی خراب کر دی، وہ وعدے کیے ہوں گے میں تمہارا ساتھ دوں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور 2 منٹ میں آپ والدہ کے سامنے آپ ڈھیر ہو گئے اور کسی کی زندگی کو آپ نے خراب کر دیا. اب میں آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ جو کم ہمتی ابھی پیدا ہوئی، یا جو والدہ کے مر جانے کا خوف آپ کے قلب میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے آپ نے طلاق کا اقدام کر لیا، اگر حلالہ کر کے یا بغیر حلالہ کے فرض کر لے کوئی ایسا راستہ ہو تو آپ دوبارہ شادی کر لیں گے، تو پھر آپ کے اندر وہ ہمت کہاں سے آ جائے گی کہ آپ والدہ سے ٹکرا جائیں، اور پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اب مرنا چاہو مر جاؤ، پہلے تو میں نے خیال کر لیا اب نہیں؟ کیا والدہ کا سارا ادب دل سے نکل جائے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ اور آپ جیسے کمزور اور بزدل انسان کو کیوں ہم ایسا طریقہ بتائیں کہ آپ وہ کرنے کے بعد پھر کسی کے بچے کو آزمائش میں ڈالیں اور پھر والدہ بلا کر آپ کو ڈانٹے ڈپٹے تو آپ نے چاہے دوبارہ طلاق دے دیتا ہوں. یہ کھیل کود کرنا بالکل غلط ہوتا ہے. اگر آپ نے آپ بیٹے نے شادی کی تھی، والدہ کو چاہیے تھا کہ وہ طلاق نہ کرواتی. والدہ بھی گناہ گار ہوئی ہیں، یاد رکھیں. پہلی بیٹے کو روکتی ہیں، اگر نہیں رکا اس نے کر لی شادی، تو پھر اس میں تو کفو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکے کے معاملے میں کہ اس نے کس لڑکی سے شادی کی ہے، وہ شادی کرنے دیتے ہونے دیتے. اب اس کی کسی کے بچے کو طلاق دلوائی، قصور تو آپ کے بیٹے کا بھی تھا، اس نے اس کے وعدے وغیرہ کر کے تو آپ نے اس کی زندگی بھی خراب کر دی. اور 3 طلاقیں دلوائیں اگر آپ نے، اور آپ کی مرضی یہ تھی کہ 3 طلاقیں دو، یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے. بیٹا بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر 3 طلاقیں دی ہیں، حلالہ کے بغیر بیٹا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حلالہ کے بعد ہی. لیکن ہمارے مشورہ یہ ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے 50 بار آپ سوچیں، اپنے اندر کوئی طاقت اور ہمت پیدا کریں، ورنہ آپ دنیا بھی اپنی خراب کریں گے، اور ہو ہی رہی ہے. بچی بھی اذیت میں، آپ بھی، والدہ بھی اذیت میں، اور آخرت تو ابھی اب موجود ہے، ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ اگر میری فجر کی نماز قضا ہوئی تو اگلی فجر تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اور اگر یہ میں قسم توڑ دوں تو 1,00,000 قسموں کا کفارہ دوں گا. اور قسم توڑ دی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے تو میں اسی کا خیر فوکس کر دیتا ہوں کہ جب انسان کوئی قسم کھا لیتا ہے،
آپ نے قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایک دن تک اور کھا لیا آپ نے، تو ایک قسم کا کفارہ آپ کو ضرور دینا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ قسم توڑ دی تو میں 1,00,000 قسموں کا کفارہ دوں گا، یہ آپ پہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ 1,00,000 قسموں کا کفارہ جو ہے وہ شریعت نے لازم نہیں کیا، آپ اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ آپ ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس طرح قسم کھا کر اپنے نفس کو وقتی طور پہ مغلوب ہوتا دیکھ کر ایک خوشی، توانائی، کامیابی اور فتح کا سا احساس حاصل کیا، لیکن دوسرے ہی دن آپ کو پٹخ دیا یا کچھ دن بعد آپ کو نفس نے اور شیطان نے پٹخ دیا، اس سے ذرا اندازہ کریں جب انسان کے اندر ہمت نہ ہو نا تو اپنی ہمت سے آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نہ آپ کو نہ شیطان کی ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، نہ نفس کی صحیح طریقے سے معرفت، نہ ان کی چالاکیاں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی قسمیں کھا کر، یعنی ہمت بالکل نہیں ہے فجر میں اٹھنے کے لیے، قسمیں کھا کر اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو ذکر کر کے اس کی بے حرمتی کا بھی ارتکاب کیا، یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے، 50 پہلے میں نے اپنے نفس کی غلامی والے کام کیے ہیں اور غلط کام کرتا رہا ہوں، گناہ والے کام کرتا رہا ہوں، ناجائز کام کرتا رہا ہوں، تو یہ بھی میں دوبارہ کرنے لگوں گا، یہ نہیں سوچا، بس ایک قسم سے ایسی بند بن جائے گا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں قسم کھلوائی آپ سے شیطان اور نفس نے ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑا کیا 30 مار خان ہے، قسم بھی کھلواؤ، زیادہ گلٹ فیل کرے گا، زیادہ ڈپریشن میں جائے گا، زیادہ احساس جرم ہوگا، جس سے اور اس کی یکسوئی اور توانائی ختم ہوگی اور گناہ گار بھی ہوگا، اور پرانے کام تو ہم کرواتے رہیں گے اور ویسا ہی ہوا۔ تو بہرحال آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا۔